جی گوہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, بیسیکلی بات دراصل یہ ہے کہ کوئی ایسی ریزولوشن اس اسمبلی میں نہ پیش ہو جس میں ایوان کا ماحول مزید خراب ہو. ہم یہ سارا سمجھتے ہیں آج ماحول جناب اسپیکر خارج کے لیے جی ہمارے ساتھ انصافیاں ہو رہی ہے. ہم اگر ہم آواز اٹھائیں تو ہم اٹھاتے رہیں گے, لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں, کمپلیٹ صرف کرنے دیں. جناب اسپیکر, میڈیا کے رول کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. میڈیا نے بہترین رول پلے کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ کوئی ان کے رول کا متعارف نہیں ہو سکتا. ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے ساتھ جتنی سختیاں ہوئیں, میڈیا نہ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. اور یہ قوم کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, یہ فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ ہے. جناب اسپیکر, خان صاحب کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. میرے پاس ان کا میسج بھی آیا, میں نے ان کی طرف جانا بھی تھا, بٹ میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. کہ میں صرف یہ کہتا کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے. جیل کے اندر لمیٹڈ لوگوں کو جانے دیتے ہیں. جناب اسپیکر, اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے پہلے بات کروں گا تو پھر اس کے بعد جا کے میں ان کے ساتھ ملوں گا. پہلے بھی واقعہ ہوئے ہیں تو ہم فوراً اپنے بھائیوں کے پاس گئے ہیں, ہم نے ان سے معذرت بھی کی ہے. علی امین صاحب کے ساتھ جب ایک مرتبہ ان کا ایشو آیا تھا ہم ان کی طرف گئے تھے اور ہم نے اپالوجی کر دی تھی. میں نے سب سے پہلے اپالوجی کر دی تھی اس پہ. مجھے الفاظ اور کنٹینٹس کا پتہ نہیں ہے. خان صاحب سے ہماری ریسٹرکٹڈ ملاقات ہے. جناب اسپیکر, آپ کوئی چیز ایسی اس فلور پہ رکھ لیتے ہیں اس سے تناؤ بڑھ رہا ہے. اس ملک میں آلریڈی تناؤ انتہا کو پہنچ چکا ہے. جناب اسپیکر, صرف اور صرف اس الفاظ کی ادائیگی سے بڑا فرق پڑتا ہے. مجھے اگر میں نے ان کے 2-3 بندوں کو میں نے میسج بھی بھیجا ہے کہ اگر اس کا مجھے کل اندازہ ہو جائے, کل میری ملاقات ہوگی, میں نے ان کے طرف جانا ہے, ہم نے کرنا ہے, بٹ ہمیں نہیں اندازہ, بالکل نہیں, کہ وہاں ہوا کیا ہے, کیا ذکر ہوا ہے. ایک جب بندہ جیل میں ہے, جیل میں جناب اسپیکر جیل کا ٹرائل جو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا اس کے مطابق بھی نہیں ہو رہا. ہم نے تو پی کا قانون آیا, حکومت کی طرف سے پی کا قانون ان کے خلاف آیا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے ان کے ہر حقوق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی ایک بھی نہیں. اس سے پہلے جناب اسپیکر, اڈیالہ کے باہر جو واقعہ ہوا, باوجود اس کے انہوں نے وہاں سے کچھ ایسے, اب اس کی ڈیٹیل میں کیا جائے, لیکن پھر بھی ہم نے کہا ہمارے ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. ہمارا اور ان کا رول تو ہے کہ ہم تو ڈیموکریسی کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, اس کی ایوان کی مضبوطی کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کرتے ہیں, جناب اسپیکر, ہماری آواز کو کب سنا گیا, ہماری آواز کو کتنی مرتبہ دبایا گیا. ہم نے آپ کو بارہا نہیں کہا جناب اسپیکر, عمر صاحب نے آپ کو یہ کمپلینیں کئی مرتبہ نہیں کی. تو اگر ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈیسیجن لیتے ہیں اور ہم یہاں احتجاج کرتے ہیں یا اپنی عوامی اسمبلی باہر لگاتے ہیں, کیا آپ لوگوں نے اسمبلیاں نہیں لگائی تھی؟ کیا اسمبلی لوگ نہیں لگاتے؟ کیا اسمبلی کے فلور پہ لوگ بات نہیں کرتے؟ کیا یہاں پر آپ لوگوں نے اسمبلی کو بوگس نہیں کہا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس اسمبلی کو کیا کچھ الفاظ نہیں کہے؟ ربڑ سٹمپ آپ لوگوں نے آج تک اس اسمبلی کو مجھے 13 سے 15 نہ یاد کرائیں جناب اسپیکر. مجھے کیا کچھ کہا گیا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں پھر وہیں پہ آ گیا. جناب اسپیکر 2025 اور زیادہ ووٹ پڑ گیا. جناب اسپیکر 2025 ڈیفرنٹ ہے. اس ایوان کو اس طرف بیٹھنے والوں کا شکریہ ادا کرو جو ہم جنگ جتوا کے دیے. وی آر پراؤڈ آف آور آرمڈ فورسز, بٹ وی آر پراؤڈ آف دا پیپل سٹنگ آن دس سائڈ آف دا آئل. نہ یہ بیٹھتے, ہم نے جناب اسپیکر, ہم نے یہ بھی قسم کا یہ فیئرنیس, آئی تھنک آپ کو جا کے میں نے بالکل جانا ہے ان کی طرف, میں نے ضرور جانا ہے جناب میں نے کہا تھا آپ ابھی جائیے اس پہ جناب اسپیکر. وہ بیچ میں سے ہم نے کرنے تھے اپنے, لیکن کچھ ہمارے ساتھیوں نے آنا تھا, اس لیے پھر اس پہ ہم نے بات کرنی تھی. آپ ابھی بھی چلے جائیے جناب اسپیکر, وہ ہم کریں گے. کائنڈلی آپ اس کو فی الحال روک لے, ان الفاظ کو نہ کریں. ریزولوشن تو آئے گی, میرا خیال ہے ہم نے آپ کو بار بار میں نے آپ کو یہ پوائنٹ کرانا تھا. آپ خارج کی سپورٹ میں یہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں جانے کے بجائے, تو اس لیے یہ سب تشریف رکھیں. رولز بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. ایک ایسے کنٹروورشل چیز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے, یہ ہاؤس بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور آئی تھنک پبلک اوپینین بھی ڈیوائیڈڈ ہے. یہ غیر مناسب ہے. آپ پلیز مہربانی کر کے تشریف رکھیں. جی لا منسٹر صاحب, یہ جو ڈرامہ اور کھیل ہے جناب اسپیکر, آپ اس پہ نوٹس لیں. ہم سارے خاموش بیٹھے ہیں. آدھا پاکستان جو ہے وہ سیلابوں میں ڈوبا ہوا ہے اور ہم 80,000 لوگوں کی قربانی دے چکے ہیں. یہ خوارج کے ساتھ کھڑے ان کے لیے تقریریں کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھ کے. یہ نیشنلزم ہے. یہ ڈرامہ بند کریں, اپنا جا کے عوام کو جواب دیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جی رفیع اللہ صاحب.
بہت شکریہ سر مجھے افسوس اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کو 2022-23 میں جن لوگوں کو ان لوگوں نے افغانستان سے لا کے یہاں پر آباد کیا, آج ہمارے سادہ ہمارے عام شہریوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور ہماری افواج ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور یہ یہاں بیٹھ کے ان خوارج کو سپورٹ کر رہی ہے. تو میں ایسے تمام ان عوامی نمائندوں جو نام نہاد عوامی نمائندے جو کہ خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایسے لوگوں کی تمام تر چیزوں کو آپ نوٹس لیں سر. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے طالبان کو اور دہشت گردوں کو لا کے آباد کیا. آج ہماری افواج ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور ان کو درد ہو رہا ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ ان کے آقا ہے, آج ان کے صوبائی حکومت ان کو فنڈنگ کر رہی ہے اور اس لیے ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. میری آپ سے استدعا ہے کہ ان کے خلاف رولنگ دے. یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے, ان شہداء کے ساتھ زیادتی کر رہے, جو نوجوان ہمارے شہداء پیارے پیارے شہید ہو رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ مذاق ہے. یہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے. 9 مئی یہ دوسرا چاہتے ہیں, یہ ایسا ہی دوسرا کوئی کام چاہ رہے ہیں کہ پھر پاکستان کی بدنامی ہو. آج پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بلند ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر بیٹھ کر ان خوارج کو سپورٹ کر کے ہمارے ان شہداء کو, ہمارے ان بیواؤں کو, ان یتیم بچیوں کو, ان کے ساتھ یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. یہ سر آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ ایکشن لیں اور ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی ہم پر بھی لازم ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور بھرپور ایکشن لیں. سر یہ ہمارے پہ ان شہداء کا قرض ہے کہ ان جیسے لوگوں کو ایکسپوز کریں. یہ زیادتی کر رہے ہیں, یہ ان شہداء کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میری آپ سے استدعا ہے کہ یہ ان شہداء کی تذلیل کر رہے ہیں. ان کو بولے کہ شرم کریں, حیا کریں, اور کوئی تھوڑی بہت اگر آپ میں شرم آیا ہے تو ان شہداء کے گھروں پہ جائیں, نہ کہ یہاں بیٹھ کے ان خوارج کو سپورٹ کریں جو ہماری جانیں لے رہے ہیں, جو ہمارے معصوم لوگوں کے اوپر دھماکے کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں. ہر پاکستانی کے اوپر لازم ہے کہ ان لوگوں کے چہرے پہچانے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان خوارج کو آج سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہی خوارج کے ساتھی ہیں جو وہاں پر ہمارے فوجیوں کے اوپر, ہمارے نوجوانوں کی شہادتیں, ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, ہم شہداء کی فیملی کو دلاسے دے رہے ہیں اور یہ یہاں بیٹھ کر ان پر نمک چڑھ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسی قیادت پر, شرم آنی چاہیے ایسی سیاسی جماعت پر جو کہ خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر استدعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف ہم سب پر لازم ہے ان شہداء. سر اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ.